قبیلہ بنو تمیم میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا ظالمانہ رواج کچھ زیادہ تھا۔ اس قبیلے کے سردار قیس بن عاصم جب اسلام لائے تو انہوں نے اپنی معصوم بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کا حسرتناک واقعہ سناتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میں گھر سے باہر سفر پر گیا ہوا تھا۔ میرے بعد میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں گھر میں ہوتا تو اس کی آواز سنتے ہی اس کو مٹی میں دبا کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا۔ ماں جیسے کیسے اس کو چند روز تک پالتی رہی، مگر چند دن بعد پالنے کی وجہ سے ماں کی ممتا نے کچھ ایسا جوش مارا کہ وہ اس تصور سے لرز اٹھی کہ باپ آ کر اس فرشتے کو مٹی میں زندہ دبا دے گا۔ چنانچہ میرے ڈر سے اس نے اپنی پیاری بچی کو اس کی خالہ کے ہاں بھیج دیا تاکہ وہاں پرورش پا کر جب بڑی ہو جائے گی تو باپ کو بھی رحم آ جائے گا۔ میں جب سفر سے واپس ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا بچہ جو پیدا ہوا تھا وہ مرا ہوا پیدا ہوا۔ بچی اپنی خالہ کے زیر سایہ پلتی رہی، یہاں تک کہ کافی بڑی ہو گئی۔ خدا کا کرنا، کسی ضرورت سے ایک دن گھر سے باہر گیا۔ ماں نے یہ سوچا کہ آج بچی کا باپ گھر نہیں ہے، کیوں نہ اس کو بلا لوں، اور ماں نے اس کو بلا لیا۔ شامت اعمال کچھ دیر بعد میں بھی گھر پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہایت خوبصورت بنی سنوری پیاری سی بچی گھر میں ادھر ادھر دوڑتی پھر رہی ہے، اور میرے دل میں ایک انجانی سی محبت نے جوش مارا۔ بیوی نے میری نگاہوں کا اندازہ دیکھ کر بھانپ لیا کہ اس کی آنکھوں میں محبت جاگ اٹھی ہے اور خون کا اثر رنگ لے آیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا، نیک بخت، یہ کس کی بچی ہے اور اتنی پیاری بچی کس کی ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہے؟ تو بیوی نے سارا قصہ سنا دیا۔ میں نے بے اختیار بچی کو گلے سے لگایا۔ ماں نے بھی اس کو بتایا کہ یہ تیرے باپ ہیں، اور وہ مجھ سے چمٹ گئی۔ باپ کا پیار پا کر وہ تو کچھ ایسی خوش ہوئی کہ ابا ابا کہتے اس کا منہ تھکتا نہیں تھا، اور جب ابا ابا کہہ کر دوڑ کر آتی تو میں اسے گلے لگا کر عجیب سا سکون محسوس کرتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور لڑکی کی پیار محبت کے سائے میں ہر فکر سے بے پرواہ پرورش پاتی رہی، مگر اس کو دیکھ دیکھ کر میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے داماد والا بننا پڑے گا۔ مجھے یہ ذلت بھی برداشت کرنا ہوگی کہ میری بیٹی کسی کی بیوی بنے گی، اور میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ میری تو ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اور آخر کار میری غیرت نے مجھے جھنجھوڑا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اور میں نے طے کر لیا کہ اس ذلت کے سامان کو دفن کر کے ہی دم لوں گا۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچی کو تیار کر دو، ایک دعوت میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بیوی نے اس کو نہلایا دھلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور بنا سنوار کر تیار کر دیا۔ بچی خوشی سے چہک رہی تھی کہ ابا جان کے ساتھ جا رہی ہوں، اور میں اسے لے کر ایک سنسان جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بچی کو دیکھا تو وہ میرے ساتھ چہچہاتی اور خوشی کے مارے بھاگ رہی ہے اور دوڑ رہی ہے، اور مجھ سنگ دل پر یہ جنون سوار تھا کہ جلد از جلد اس شرم کی پوٹلی کو مٹی میں دبا دوں۔ یا رسول اللہ، بچی کو کیا خبر تھی کہ معصوم بچی خوشی میں کبھی میرا ہاتھ پکڑتی، کبھی مجھ سے آگے دوڑتی، کبھی پیاری زبان میں باتیں کرتی، یہاں تک کہ ایک جگہ جا کر میں رک گیا۔ پھر میں نے زمین میں ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ بچی حیران تھی کہ ابا یہاں سنسان جنگل میں یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ اور یا رسول اللہ، بچی مجھ سے پوچھتی ہے، ابا یہ کیوں کھود رہے ہیں؟ اسے کیا خبر تھی کہ ظالم باپ اس چہکتی پھول سی بچی کے لیے قبر کھود رہا ہے؟
تاکہ ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کر دے۔ گڑھا کھودتے ہوئے جب میرے پیروں اور کپڑوں پر مٹی آتی تو معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے اور نازک ہاتھوں سے مٹی جھاڑتی اور میرے ہاتھ پاؤں کو صاف کرتی اور اپنی توتلی زبان میں کہتی، ابا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ میں نے گڑھا گہرا کھود لیا تو ایک دم اس بے گناہ ہنستی کھیلتی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے چیختی رہی، ابا جان، میرے ابا جان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابا میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا، ابا آپ مجھے کیوں مٹی میں دبا رہے ہیں؟ اور میں بہرا، اندھا اور گونگا بنا اپنا کام کرتا رہا۔ یا رسول اللہ، مجھ سنگ دل اور ظالم کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ بچی کو میں نے زندہ دفن کر کے اطمینان کا سانس لیا اور واپس آ گیا۔ معصوم بچی کی مظلومیت، بے بسی کا یہ حسرت ناک واقعہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو رواں ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اور آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یہ انتہائی سنگ دلی ہے، جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتا خدا اس پر بھی رحم نہیں کھاتا۔